بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم طواف زیارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم یاتی مکۃ من یومہ ذالک او من الغد او من بعد الغد فیطوف بالبیت طواف الزیارت سبعۃ اشواط فإن کان سعی بین الصفا والمروۃ عقیب طواف القدوم لم یرمل فی ھذا الطواف ولا سعی علیہ وإن لم یکن قدم السعی رمل فی ھذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لازمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا شيء عليه ثم يعود إلى منى فيقيم بها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر مکہ آئے گا اسی دن یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن اور طواف کرے گا بیت اللہ کا طواف زیارت 7 چکر۔ اگر تو اس نے صحیح کر لی تھی صفا اور مروہ کی درمیان طواف قدوم کے بعد تو رمل نہیں کرے گا اس طواف میں اور نہ ہی اس پر صحیح لازم ہے، اور اگر اس نے صحیح کو مقدم نہیں کیا تھا تو رمل کرے گا اس طواف میں اور صحیح بھی کرے گا اس کے بعد، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اور تحقیق اس کے لیے عورتیں حلال ہو چکی ہیں، اور یہ والا طواف یہ فرض طواف ہے حج میں، اور مکروہ ہے اس کو تاخیر کرنا ان دنوں سے۔ اگر اس نے اس کو مؤخر کر دیا اس سے تو دم لازم ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کوئی چیز لازم نہیں ہے، پھر لوٹے گا مینا کی طرف اور ٹھہرے گا مینا میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ 10 ذی الحجہ کے جو افعال تھے وہ چل رہے تھے، وہاں تک ہم نے کر لیا تھا کہ یہ رمی جمار کرے گا، اس کے بعد پھر یہ ذبح کرے گا، قربانی کرے گا، پھر یہ حلق یا قصر کرے گا، یہاں تک ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے دیکھیں۔ اب ایک کام یہ باقی ہے، وہ کام باقی ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ فرض رکن ہے اور یہ لازمی طور پہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے، وقت حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن طواف زیارت کا وقت ہے۔ جب آپ وہ حلق یا قصر کرنے سے فارغ ہو جائیں اور اگر اسی وقت آپ کو موقع ملے تو آپ اسی وقت مکہ لوٹیں اور طواف زیارت کر لیں۔ اگر اس دن موقع نہیں ملتا ہے تو 11 ذی الحجہ کو کر لیں، 11 ذی الحجہ کو موقع نہیں ملتا ہے تو 12 ذی الحجہ کو کر لیں۔ 12 ذی الحجہ سے آگے مؤخر کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ثم یاتی مکہ تھا، پھر وہ حلق یا قصر کرنے کے بعد مکہ میں لوٹائے گا اسی دن، یعنی 10 ذی الحجہ کو لوٹے گا، او من الغدی یا اگلے دن 11 ذی الحجہ کو، او من بعد الغدی یا پھر اس سے اگلے دن 12 ذی الحجہ کو لوٹائے گا۔ فیطوف بالبیت طواف زیارتی، پھر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ یہ جو طواف ہے اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ اس طواف کے اندر بھی 7 چکر اس نے لگانے ہیں، بالکل ویسے ہی اس نے چکر لگانے ہیں جیسے کہ اس نے طواف قدوم کے اندر چکر لگائے تھے، بالکل ویسے ہی حجر اسود کا اس نے استلام کرنا ہے اور ویسے ہی اس نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ فَإِن كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ۔ اگلا مسئلہ حضرت یہاں پہ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ اگر تو طواف قدوم کے بعد اس نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لی تھی تو اب یہ جو طواف ہے یعنی طواف زیارت اس کے بعد صحیح کرنا اس کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہے، بلکہ جو اس نے صحیح کر لی تھی وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے طواف قدوم کے اندر اگر اس نے رمل بھی کر لیا تھا، رمل کے بارے میں ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ والا جو طواف ہے طواف زیارت اس کے اندر رمل بھی نہیں کرے گا۔ یہی بتا رہے ہیں فَإِن كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اگر تو اس نے صحیح کر لی تھی صفا مروہ کے درمیان عقیب، عقیب کہتے ہیں پیچھے، یعنی طواف قدوم کے فوراً بعد اگر اس نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لی تھی تو پھر اس طواف کے اندر یہ رمل بھی نہیں کرے گا ولا سعی علیہ، اور صحیح کرنا بھی اس کے ذمہ لازم اور واجب نہیں ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس نے جو طواف قدوم ہے طواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کی تھی تو پھر یہ والا جو طواف ہے یعنی طواف زیارت اس کے اندر یہ رمل بھی کرے گا اور یہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی یہ کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ، اور اگر اس نے صحیح کو مقدم نہیں کیا تھا رمل فی ھذا الطواف، تو اس طواف کے اندر یہ رمل بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ صحیح بھی کرے گا علی ما قدمناہ، جیسا کہ ہم پہلے طریقہ ذکر کر چکے ہیں۔ جیسے ہم نے طواف قدوم کے بعد صحیح کا طریقہ ذکر کیا تھا، صفا سے آپ نے شروع کرنا ہے، مروہ پہ 1 چکر ہوگا، تو اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، وہاں پہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ سارے کا سارا وہی والا طریقہ کار ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اسی کے مطابق اس نے یہاں پر بھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے۔ کب صحیح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر تو اس نے طواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کی تھی۔ اگر اس نے طواف قدوم کے بعد صحیح کر لی تھی تو اب اس کے ذمہ صحیح کرنا یہ لازم نہیں ہے۔
تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ طواف زیارت مکمل ہو جائے گا، 7 چکر یہ پورے کر لے گا، حل لہ النساء، تو اب اس کے لیے عورت سے جماع کرنا یہ بھی حلال ہو چکا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ، یہ والا جو طواف ہے یہ حج کے اندر کرنا یہ فرض ہے۔ دیکھیں ہم نے طواف قدوم کے اندر بتایا تھا کہ طواف قدوم یہ جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں ان کے لیے کرنا سنت ہے، مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جو طواف زیارت ہے چاہے مکہ والے ہوں چاہے باہر سے ہوں، جو بھی حج کرنے کے لیے ہے اس کے لیے طواف زیارت کرنا یہ فرض عمل ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو طواف ہے یہ فرض ہے حج میں، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ هَذِهِ الْأَيَّامِ، یہ جو دن ہیں ان سے مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ کون سے دن؟ 10 11 12، کوشش کریں 10 کو کر لیں، نہیں تو 11 اور آخر کیا ہے وہ 12۔ فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو دن ہیں 10 11 12، اگر کسی شخص نے ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں بھی طواف زیارت نہیں کیا ہے، اس سے بھی آگے لے گیا ہے، مطلب 13 کو کرتا ہے، 14 کو کرتا ہے، 15 کو کرتا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شخص پر دم لازم ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دم لازم نہیں ہوگا۔ فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ ثم يعود الى منى فيقيم بها، جب آپ نے طواف زیارت کر لی ہے تو پھر آپ یہاں سے منی کی طرف جائیں گے اور منی کے اندر آپ اپنا قیام کریں گے۔ اب منی کے اندر جانے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔